کر کے رخصت ہوئے. بہت ہی سنجیدہ شاعری، بہت ہی شائستہ انداز، سادہ الفاظ. یہ جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کی شاعری کی تعریف میں آپ سب محسوس کر رہے تھے. آپ کے چہروں پر جناب ڈاکٹر نواز دیوبندی کے کلام کو محسوس کیا جا سکتا تھا. آپ کی آنکھوں کی چمک انہیں اپنی داد و تحسین سے نواز رہی تھی. میں چاہتا یہ ہوں کہ اب اس سفر میں آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان کو آواز دی جائے جن کا تعلق مہاراشٹر کے ایک ادبی اور تہذیبی شہر مالیگاؤں سے ہے. مالیگاؤں سے ہمارے بیچ ایک مترنم لب و لہجے کے شاعر جناب الطاف ضیاء یہاں تشریف رکھتے ہیں. الطاف ضیاء کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مشاعروں میں نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، ہمارے ہر عمر کے سامعین جناب الطاف ضیاء کا انتظار کرتے ہیں. آئیے مشاعرے کے اس حصے کو اور زیادہ پروقار اور کامیاب بنانے کے لیے جناب الطاف ضیاء کو دعوت کلام دی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ اپنے کلام سے نوازیں. آج کے مشاعرے کی صدارت محترم عتیق احمد صاحب سابق MP فرما رہے ہیں. مہمان خصوصی کے طور پر جناب ڈاکٹر SP یادو صاحب وزیر اتر پردیش سرکار یہاں تشریف رکھتے ہیں. مہمان معزز کے طور پر سابق وزیر محمد وسیم خان صاحب کی موجودگی ہمارے مشاعرے کے وقار میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے مشاعرے کی آبرو محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی موجودگی میں یہ مشاعرہ اپنی کامیابیوں کا سفر طے کر رہا ہے. جناب الطاف ضیاء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار پھر زوردار استقبال کر کے الطاف ضیاء کو اجازت دیجئے کہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں. صدر محترم عتیق احمد صاحب جو اس مشاعرے کی زینت بنے ہوئے ہیں، جی میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اب یہاں سے آپ ماحول بنائیں تاکہ ایسا لگے آپ سننے آئے ہیں. جب ایسا لگے گا ہمیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم بھی خوب کلام آپ کو سنا سکیں گے. جی بھائی مطلب پڑھتا ہوں ارشاد. اور یہ جو آواز ایک آئی ہے نئے پرانے کی، میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سا پلیز آپ ذرا سا برداشت کر لیں، اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد یہاں پر میں حاضر آیا ہوں. پڑھیے پڑھیے غزل کے آپ پڑھنے دیجئے تب نہ طے ہوگا کہ ہٹ کے پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. کیسے پڑھ رہے ہیں ذرا سا پڑھنے تو دیجئے. مطلب پڑھیے بھائی شروع کیجئے. دل والوں اور دلداروں کی بستی میں عتیق احمد صاحب کے حوالے سے مطلب پڑھ رہا ہوں. ارشاد. مجھے یقین ہے کہ میرا مطلب آپ سب کو پسند آئے گا، اس لیے کہ آپ کے کام کا بھی ہے. پیش کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. اگر ایمان سلامت ہے، کیا کہنا تو من میلا نہیں ہوگا. آہا کیا کہنا الطاف. واہ 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 واہ. دوستو خوشی ہو رہی ہے، خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ پہلے ہی مصرے پر آپ لوگ خوش ہو گئے. انشاءاللہ دوسرے مصرے پر پیچھے کے جو حضرات ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. پیش کر رہا ہوں. اگر ایمان سلامت ہے، اگر بھائی کیا کہنا الطاف. واہ 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 واہ. نہیں ہوتا ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں
نہیں ہوتا جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ آگے، اتنا بھرا پورا مجمع ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ شروع سے اب تک کوئی بھی ایسا بندہ یہاں پر ایسی اس نے بات نہیں کی جس سے شاعر کی دل آزاری ہو، شاعر کا دل دکھے۔ میں آپ کی اس تہذیب کو سلام عرض کرتا ہوں اور ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا، ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، ادب کی رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا، ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا۔ اور ایک شعر اس غزل کا پیش کرنا چاہتا ہوں بنا کسی تمہید کے۔ ارشاد۔ عتیق احمد صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان کے توسط سے ان کی جانب سے آپ تک شعر پہنچاتا ہوں۔ میں ارشاد۔ اگر ایمان کیا کہنا؟ سلیقے سے اگر ہم لوگ اسنان و وضو کرتے، سلیقے سے اگر ہم لوگ اسنان و وضو کرتے، سلیقے سے اگر ہم لوگ اسنان و وضو کرتے، نظام زینت گنگ و جمن میلا نہیں ہوتا، نظام زینت گنگ و جمن میلا نہیں ہوتا، نظام زینت گنگ و جمن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو اب آپ لوگ دیکھیے گا، اس طرف نہیں، آپ کے جو پیچھے لوگ ہیں انہیں دیکھیے گا، بالکل بھی وہ خاموش نہیں رہ سکیں گے میرے اس شعر پر، اس لیے کہ اگر وہ خاموش رہ گئے تو میں انہیں کمزور مانوں گا۔ پیش کر رہا ہوں ملازم میں، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، جنہیں قرآن کی آیت، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی، لحد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، لحد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو آپ کی اس تہذیب کو دیکھ کر میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس غزل میں ایک نعت پاک کا جو شعر ہے وہ بھی آپ کے سپرد کرتا چلوں۔ جی بھائی اور ارشاد۔ آپ سے ڈھیر ساری دعائیں حاصل پڑھیے بھائی میری ارشاد۔ ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں،
ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں بطور ارشاد، خاص ارشاد۔ لحاظ فرمائش ہے۔ اگر ذرہ ہے پاکیزہ، مدینے کی گلی کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، اس مشاعرے کو بہت سے لوگوں نے بڑی محنتوں سے سجایا ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار جس نے ادا کیا ہے وہ میرا بھائی عمران پرتاپ گڑھی ہے، رئیس صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں نام شاید لینے سے رہوں۔ میں پیش کرتا ہوں ایک شعر، ڈائس پر بہت سارے ذمہ داران موجود ہیں، ان کی جانب سے ان کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، ارشاد۔ اور یہ بات صرف میری نہیں ہے، ہندوستان کے ہر اس شخص کی ہے جس کے سینے میں دل ہے، اور وہ دل بہت کچھ سوچتا ہے، جس کے یہاں دماغ ہے جو بہت کچھ سوچتا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا۔ وہ بات جو آپ نہیں کہہ پائے اگر میں نے کہہ دی ہو تو میری آواز میں آواز ملائیں، اور اب کی بات مجھے قسطوں میں نہیں یکمشت داد چاہیے، محبتیں چاہیے، آپ سب شریک ہو جائیں۔ پیش کرتا ہوں ایک آخری شعر اس غزل کا ملاحظہ فرمائیں۔ اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، تو من میلا نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میں۔ دوستو، الطاف ضیاء صاحب اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے۔ ایک غزل کے لیے فرمائش کی گئی ہے۔ جی میں وہ غزل ضرور پڑھوں گا جس کی فرمائش میں جب بیٹھا تھا تب بھی میرے 2-3 دوست آئے تھے۔ مطلع پڑھتا ہوں جی پڑھیے۔ اور مطلع ہی سے آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ غزل سننی چاہیے۔ پیش کرتا ہوں مطلع ارشاد۔ سنیے گا بطور خاص مطلع۔ میں یہ غزل کے بعد انشاءاللہ مطلع پڑھ رہا ہوں۔ جی بھائی۔ یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے، یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے۔ بس اتنے ہی لوگ شامل ہو جائیں تو یہ غزل کامیاب ہو جائے گی، پیچھے والے تو بس صرف مشاعرہ دیکھنے آئے ہیں۔ پیش کر رہا ہوں مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے، نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے، یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب ایک شعر پیش کرتا ہوں اس عدالت میں، ارشاد ارشاد۔ انصاف کیجئے گا۔ اس قوم کی تقدیر میں
منزل تو ہے لیکن اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن منزل تو ہے لیکن منزل تو ہے لیکن افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے سنیں کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے دوستو آپ نے جس طرح بھی سنا بہت آپ کا احسان مند ہوں لیکن یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ شعر کہہ کر بھی میں خوش ہوتا ہوں اور پڑھ کر بھی خوش ہوتا ہوں جی تو آپ بھی شعر کریں تو مجھے اچھا لگے پیش کر رہا ہوں ندیم بھائی دیکھیے گا ارشاد ارشاد کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے لڈو بھائی دیکھیے گا شعر کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے اور یہ آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں دیکھیے یہ مائک تو بہت اچھا ہے میرا گلا شاید کام نہیں کر رہا ہے میں زیادہ دیر تک نہ پڑھ سکوں تو یہ آخری شعر میں آپ تک پہنچا کے اپنی جگہ مائک تو بالکل الطاف ضیاء مائک بالکل صحیح ہے صرف آچار سنہتا کا اثر ہے مائک پر اس لیے تو پیش کر رہا ہوں یہ آخری شعر لہذا میں یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل بھرپور انداز میں مجھے محبتوں سے نوازیں ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل یہ دل ہے میرا دلی کا دربار نہیں ہے کپڑوں کو